السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہ آپ میرے یوٹیوب چینل پر تشریف لائے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم سوال کا جواب لے کے حاضر ہوں کہ بغیر سحری کے روزہ رکھنا کیسا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ سحری کرنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کریمہ ہے۔ اللہ پاک کا کروڑہا شکر احسان ہے کہ جس نے ہمیں روزے جیسی نعمت عطا فرمائی اور اس کے ساتھ قوت حاصل کرنے کے لیے نہ صرف سحری کی اجازت دی بلکہ اس کی بہت زیادہ فضیلتیں بھی بیان ہوئی ہیں۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ کھانے پینے کے ہماری طرح محتاج نہیں تھے، لیکن پھر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری فرمائی تاکہ میرے غلاموں کے لیے سحری کرنا سنت مبارکہ بن جائے۔ اب بعض جو لوگ ہیں جو سحری نہیں کرتے، روزے کی نیت کر لیتے ہیں اور لوگوں کو بڑے فخریہ انداز میں بتاتے ہیں کہ آج میں نے سحری کے بغیر روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو بھائی، بغیر سحری کے روزہ رکھنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے جس پر آپ فخر کر رہے ہیں، بلکہ شرمندہ ہونا چاہیے کہ مجھ سے ایک سنت چھوٹ گئی ہے۔ تو یہ تو میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ اگر کسی نے بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ جب ابتدا ہوئے روزوں کی تو اس وقت سحری کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ جب تک بندہ سو نہیں جاتا اس وقت تک کھانے کی اجازت ہوتی تھی۔ جب وہ سو گیا ہے تو اس کے بعد پھر دوسرے دن شام کو کھانے کی اجازت ہوتی تھی۔ تو خزائن العرفان میں صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ پاک نے کیسے اجازت دی کہ حضرت شرما بن قیس یہ صحابی رسول تھے، تو انہوں نے روزہ رکھا اور روزہ رکھا تو ساتھ محنت مزدوری بھی کرتے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ عرب کے اندر کتنی شدید گرمی بھی ہوتی ہے، اور جب آپ شام کو واپس آئے تو اپنی زوجہ محترمہ کو کھانے کا کہا، تو وہ کہنے لگی کہ میں ابھی جو ہے وہ گرم کر کے لاتی ہوں۔ تو اتنی دیر میں حضرت شرما بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جو کہ تھکاوٹ تھی، روزے کی حالت تھی، تو لیٹ گئے، تو آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ پھر جب آپ کی زوجہ محترمہ کھانا لے کے آئیں تو جگایا، تو آپ نے فرمایا کہ اب تو میرے لیے یہ جائز نہیں ہے، میں سو گیا ہوں۔ حکم تھا کہ جب سونے سے پہلے تک کھا سکتے ہیں، بعد میں نہیں کھا سکتے۔ تو اسی طرح پھر یہ دوسرے دن روزہ رکھ لیا، اور پھر جو تھا دوپہر کا جب وقت ہوا تو بھوک کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے۔ تو پھر اللہ رب العالمین جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ نازل فرما دی اور فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ کھاؤ پیو کہ جب تک سفیدی کا ڈورا ظاہر نہ ہو جائے سیاہی کے ڈورے سے، یہاں تک کہ تم روزے کو پورا کرو۔ تو پھر اللہ پاک نے سحری کرنے کی اجازت عطا فرما دی۔ اب آتے میرے محترم بھائیوں کہ بغیر سحری کے روزہ رکھنا کیسا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بغیر سحری کے، چاہے اس نے جان بوجھ کے سحری چھوڑی ہے یا اس کو نیند سے جاگ نہیں آئی، تو اس نے بعد میں پھر روزے کی نیت کر لی، تو اس طرح روزہ تو ہو جائے گا، لیکن جو سحری کی سنت کا ثواب ہے نا، اس سے محروم بندہ ہو جاتا ہے۔ تو سحری کرنی چاہیے۔ حدیث پاک ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سحری کا کھانا کھایا کرو، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سحری کل کی کل برکت ہے، اگرچہ آپ پانی پی کر سحری کر لیا کرو،
اگر کوئی پانی پی کے یا چند کھجوریں کھا کے سحری کی نیت کر لیتا ہے تب بھی اس کو ثواب ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ پیٹ بھر کے طرح طرح کے کھانے کھائے جائیں تبھی سحری ہوتی ہے، یا پانی پی لیں تب بھی سحری کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور سحری کے بارے میں یہ بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو برکت والا کھانا فرمایا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی صحابی کو سحری کے لیے بلاتے تو فرماتے آؤ برکت والے کھانے میں شامل ہو جاؤ۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی جتنا بھی کھا لیں ان سے کھانے کا حساب نہیں ہوگا۔ نمبر 1 سحری کے وقت جو کھانا کھایا جاتا ہے، نمبر 2 افطاری کے وقت، اور نمبر 3 وہ مجاہد اسلام کہ جو اسلام کی سرحد کی حفاظت کر رہا ہے، تو ان 3 شخصوں سے کھانے کا حساب نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے میرے محترم بھائیوں سحری کرنی چاہیے۔ اگر کوئی سحری کے بغیر مجبوری بن جائے تو روزے کی نیت کر لیتا ہے تو اس طرح روزہ اس کا ادا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے پیارے پیارے آپ سوالات کمنٹس باکس میں بھی کر سکتے ہیں، آپ کے سوالوں کو ویڈیو میں شامل کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔